السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اور آج ہم خاص طور پر اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کی جو اسامیاں ہیں ان پر بات کریں گے۔ بالکل، یہ BPS-17 کی پوسٹس ہیں، تو یہ صرف ایک نوکری کا اشتہار نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے جمہوری نظام کے ایک اہم ستون کا حصہ بننے کا موقع ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ گریڈ 17 ہے، گزیٹڈ آفیسر کا عہدہ، اور جیسا آپ نے کہا یہ صرف ملازمت نہیں بلکہ ملک کے انتخابی عمل کو آپ کہہ لیں شفاف اور مؤثر بنانے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ صحیح، تاکہ جو لوگ اہل ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ کل 27 اسامیاں ہیں جو پورے پاکستان کے لیے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ صرف کسی ایک صوبے کے لیے۔ جی ایک بڑا موقع ہے، اور اس کی جو تقسیم ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، وہ تقسیم کیسے ہے؟ کوٹا سسٹم کیا ہے اس میں؟ جی دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ECP چاہتا ہے کہ پورے ملک سے لوگ آئیں۔ میرٹ پر تو ہیں 2 نشستیں۔ ٹھیک۔ پنجاب کے لیے کل 10 ہیں۔ ہم۔ اچھا، ان 10 میں سے 3 خواتین کے لیے اور 1 اقلیت کے لیے ہیں۔ او زبردست۔ جی، پھر سندھ شہری کے لیے 3 ہیں، ہم۔ سندھ دیہی کے لیے 5 ہے، اور ان 5 میں بھی 1 اقلیت کا کوٹا ہے۔ ہم۔ خیبر پختونخوا کے لیے 5 ہیں، سابق فاٹا کے لیے 1 ہے، اور آزاد جموں اور کشمیر کے لیے بھی 1 اسامی ہے۔ تو مطلب تقریباً ہر علاقے کو نمائندگی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تقسیم۔ اب یہ بتائیں کہ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ اہلیت کا کیا معیار رکھا گیا ہے؟ جی، اہلیت میں بھی تھوڑی وسعت ہے۔ کم از کم جو تعلیم ہے وہ MA یا MSc ہونی چاہیے 2nd ڈویژن کے ساتھ، ماسٹرز ڈگری، ٹھیک۔ یا پھر اگر کسی نے BA آنرز کیا ہے یا BSc آنرز یا BCom آنرز 2nd ڈویژن میں تو وہ بھی اہل ہے۔ اچھا، آنرز والے بھی؟ جی، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ LLB یعنی قانون کی ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ او، تو لیگل بیک گراؤنڈ والوں کے لیے بھی یہ کھلا ہے؟ بالکل، اس سے لگتا ہے کہ شاید قانونی معاملات کی سمجھ بوجھ کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور ایک اور آپشن بھی تھا شاید BA یا BSc والوں کے لیے؟ جی ہاں، وہ بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس سادہ BA یا BSc کی ڈگری ہے 2nd ڈویژن میں، لیکن ساتھ میں 2 سال کا سرکاری ملازمت کا تجربہ ہے۔ اچھا، تجربے کے ساتھ؟ جی، تجربے کے ساتھ، تو وہ بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فریش گریجویٹس ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو پہلے سے شاید کسی نچلے گریڈ میں کام کر رہے ہیں یا جن کے پاس سرکاری تجربہ ہے وہ بھی آ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے مختلف لوگوں کو موقع فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ عمر کی حد ویسے تو 30 سال ہے۔ 30 سال؟ جی، زیادہ سے زیادہ 30 سال، لیکن اس میں 5 سال کی عمومی رعایت دی گئی ہے۔ اوہ، تو مطلب 35 سال تک؟ جی ہاں، تو یہ 35 سال تک بن جاتی ہے۔ یہ کافی لوگوں کے لیے آپ کہہ لیں ایک اچھی خبر ہے۔ بالکل، یہ 5 سال کی رعایت بہت فرق ڈالتی ہے۔ اور جو پہلے سے سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے؟ جو مروجہ قوانین ہیں ان کے مطابق مزید رعایت بھی مل سکتی ہے۔ وہ تفصیلات اشتہار میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی اہل ہے اور اپلائی کرنا چاہتا ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے درخواست دینی ہے؟ جی، درخواست دینے کا عمل 2 حصوں میں ہے۔ پہلا مرحلہ تو آن لائن ہے۔ ECP کی ویب سائٹ ہے www.acp.gov.pk، یا پھر ایک اور ایڈریس ہے jobs.ecp.gov.pk۔ اوکے، آن لائن فارم بھرنا ہے؟ جی، وہاں جا کر آن لائن درخواست فارم پر کرنا ہے۔ اور پھر کیا بس آن لائن کافی ہے؟ نہیں، بس یہ کافی نہیں۔ آن لائن فارم مکمل کرنے کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس پرنٹ آؤٹ کو آپ سمجھیں کور لیٹر کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ تمام ضروری کاغذات لگانے ہیں۔ کون کون سے کاغذات؟ اس میں آپ کی تفصیلی CV ہوگی، آپ کی تعلیمی اسناد کی تصدیق شدہ کاپیاں، اگر کوئی تجربہ ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ کی کاپی، ڈومیسائل اور ایک حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر۔ اچھا، یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے؟ جی، یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے اس آن لائن فارم کے پرنٹ آؤٹ کے ساتھ اشتہار شائع ہونے کے 30 دن کے اندر ایک پتے پر بھیجنی ہے۔ پتہ ہے PO باکس نمبر 1418 GPO اسلام آباد۔ یعنی پہلے آن لائن پھر پرنٹ لے کر ڈاک سے بھیجنا ہے؟ یہ سرکاری نوکریوں میں اکثر ہوتا ہے یہ طریقہ۔ جی بالکل، اور لفافے کے اوپر واضح طور پر لکھنا ہے آسامی کا نام، اسسٹنٹ الیکشن کمشنر۔ یہ ضروری ہے تاکہ درخواست صحیح جگہ پہنچے۔ جی ہاں،
اور ایک اور بہت اہم بات، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے سرکاری ملازم ہیں، ہاں، ان کے لیے کیا ہے؟ انہیں اپنے محکمے سے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کر کے وہ بھی درخواست کے ساتھ لازمی لگانا ہے۔ صحیح، یعنی پراپر چینل سے اپلائی کرنا ہے۔ بالکل، NOC کے بغیر ان کی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور اہم ہدایات جن کا خیال رکھنا ضروری ہو؟ جی، کچھ عام ہدایات ہیں جو اکثر ہوتی ہیں، جیسے کہ آخری تاریخ کے بعد کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے، اور ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آنے جانے کا کوئی خرچہ یعنی TAD نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ صرف ان امیدواروں کو بلایا جائے گا جو شارٹ لسٹ ہوں گے، سب کو نہیں بلایا جاتا۔ مطلب پہلے درخواستوں کی چھانٹی ہوگی، پھر ٹیسٹ یا انٹرویو ہوگا۔ جی ہاں، اور الیکشن کمیشن یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر اسامیوں کی تعداد کم یا زیادہ کر دے، یا پھر یہ پورا بھرتی کا عمل ہی منسوخ کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ ادارے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ BPS 17 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کی 27 اسامیاں ہیں۔ پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، مختلف تعلیمی پس منظر والے اہل ہیں، عمر میں رعایت بھی ہے، اور درخواست دینے کا طریقہ آن لائن اور پھر ڈاک کے ذریعے ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ بس درخواست دینے والوں کو چاہیے کہ وہ ساری ہدایات بہت غور سے پڑھیں، فارم احتیاط سے پر کریں اور وقت پر تمام ضروری کاغذات کے ساتھ اپنی درخواست بھیجیں۔ جی، کیونکہ سرکاری معاملات میں تفصیلات اور وقت کی پابندی بہت اہم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ۔ تو یہ تو تھی اس اہم بھرتی کے حوالے سے معلومات۔ جی، جاتے جاتے ایک نقطے پر اگر ہم غور کریں کہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے کا حصہ بننا، جہاں آپ براہ راست ایک طرح سے ملک کے جمہوری عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ایک فرد کے طور پر اس کردار میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے خاص طور پر غیر جانبداری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کن صلاحیتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہوگی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ صرف ایک نوکری نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔